مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ نکاح کے وقت اگر بندہ زبان سے قبول ہے نہیں کہتا، نکاح نامے پر سائن کر دیتا ہے تو نکاح میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جب گواہوں کے سائن بھی موجود ہوں، والدین بھی، ابرار دیپال پور پنجاب سے۔ دیکھیں، نکاح نامے پر سائن کرنے کی صورت میں اس وقت نکاح ہوگا جب وہ بول نہیں سکتا۔ اگر وہ بول سکتا ہے تو زبان سے اس کو بولنا ہوگا، محض نکاح نامے پر سائن کر دینے سے نکاح نہیں ہوتا۔ بلال احمد کوئٹہ سے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بیوہ بہن تھی، اس نے کچھ رقم کیش اور کچھ سونے کا زیور دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے لیے کوئی کام کاج کرو تاکہ میرے گھر کا گزر بسر ہو۔ میں نے بہن کے سونے بیچ کر اور نقد رقم لے کر، کچھ اپنے رقم اور کچھ لوگوں سے ادھار لے کر اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایک رکشہ لیا تاکہ ہم سب کا گزارا ہو جائے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنا کمایا، کتنا بچت ہوا ہے۔ ہر ایک پر 1 سال کے بعد میں نے اپنی بہن کو 40,000 دیا ہے ایکسٹرا، کیونکہ اس کے پیسے میرے اوپر برقرار ہیں جتنے اس نے دیے ہیں۔ کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ اگر سودی معاملہ ہے تو درست طریقہ بتائیں۔ دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے نا کہ انہوں نے کچھ زیور دیا، کچھ پیسے دیے، کچھ آپ نے اس میں لگائے، کچھ بھائی نے لگائے، جو بھی صورت ہے تو آپ اس کی قیمت لگائیں نا۔ مثال کے طور پر کہ اس کے اندر فرض کریں کہ 2 لاکھ روپے کا رکشہ ہے۔ اب 2 لاکھ روپے کے رکشے میں مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ 1 لاکھ روپے آپ کی ہمشیرہ کے ہیں، 50 لاکھ آپ کے ہیں، 50 لاکھ آپ کے بھائی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس حساب سے آپ اس کا پروفٹ تقسیم کریں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بہن کو یہ کہیں، مثال کے طور پر اب اگر 200 روپے اس وہ آدمی کماتا ہے، یا مثال کے طور پر 2,000 روپے کماتا ہے، تو 2,000 کمانے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پیسے پر اس کے نفع کو ڈیوائڈ کیا جائے کہ 1,000 روپے آپ بہن کو دیں اور 500 روپے آپ دونوں بھائی لے لیں۔ لیکن چونکہ اس کی شریعت میں اجازت ہے کہ بھائی جو آدمی کام نہیں کر رہا ہو، جس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، جس نے صرف انویسٹمنٹ کی ہو اور کام کوئی اور شخص کر رہا ہو، تو جو کام کرنے والا انویسٹر ہے وہ اگر زیادہ پیسے لینا چاہے تو زیادہ بھی لے سکتا ہے، یعنی پروفٹ میں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ بھائی میں اگر انویسٹمنٹ مثلاً آپ لوگوں کی 50% آپ کی ہمشیرہ کی ہے اور 25% آپ لوگوں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں بھائیوں کی انویسٹمنٹ 50% ہے اور ایک بہن کی انویسٹمنٹ 50% ہے۔ تو بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جو ہمشیرہ ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، وہ کام تو نہیں کرتی، کام ہم کرتے ہیں، لہٰذا ہم پروفٹ کا 60% لیں گے، 70% لیں گے اور 40% یا 30% پروفٹ کا بہن کو دیں گے۔ کوئی اس طرح کا پورا معاملہ ان کے ساتھ طے ہونا چاہیے، اور طے کرنے کے بعد پھر اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈیلی کے حساب سے وہ کتنے کما رہا ہے۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں کتنا کما رہا ہے کتنا نہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو اس کا پورا حساب رکھنا ہوگا، اور ان کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے پاس ظاہر ہے کہ امانت کے طور پر ہیں۔ تو جب آپ کاروبار ختم کریں گے یا کچھ بھی آپ معاملہ ختم کریں گے تو یہ رکشہ بیچ کر ان کی اماؤنٹ آپ کو ان کو لوٹانی ہوگی۔ تو اس پوری چیز کو پورا جو کانٹریکٹ ہے اس کی شرائط کو، اس کی ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کر معاملہ کریں تاکہ اس کے اندر کوئی غلط طریقہ کار شامل نہ ہو جائے۔ میں ایک سرکاری پرائمری اسکول میں استاد ہوں۔ آج کل ہماری چھٹی 1:30 بجے ہوتی ہے۔ محکمے کی طرف سے نماز کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہے۔ میں 1:30 سے پہلے یعنی دوران ڈیوٹی ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہوں اور یا چھٹی کے بعد ادا کروں؟ آج کل ہماری چھٹی 1:30 بجے ہوتی ہے محکمے کی طرف سے، تو 1:30 بجے تو ظہر کی نماز اگر جماعت کا وقت ہے تو آپ جماعت 1:30 بجے کے بعد کر لیں۔ 1:30 بجے کے بعد تو عموماً ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، کراچی میں تو ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ سوال آپ نے کہاں سے پوچھا ہے۔ 1:30 بجے بھی ظہر کی جماعت ہوتی ہے، 1:45 بھی ہوتی ہے، 2 بھی ہوتی ہے، تو آپ جہاں آپ کو جماعت مل سکتی ہے وہاں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو 1:30 بجے سے پہلے پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں، ہاں اگر وہاں جماعت ہو رہی ہے تو پھر آپ جماعت کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں ڈیوٹی کے ٹائم میں۔